الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج رجب المرجب کی 25 تاریخ علی اختلاف الروایہ رجب المرجب کی 27ویں شب کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے معراج پر بلایا گیا۔ ارادہ یہی تھا کہ اس جمعہ میں معراج کے تعلق سے باتیں ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے آگے کسی بھی بندے کی مشیت نہیں چلا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کسی بندے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ چونکہ ابھی طائف کے سفر کا واقعہ باقی تھا، اس لیے معراج کے سلسلے میں انشاءاللہ اگلے جمعہ تک گفتگو ہوگی۔ بات پچھلے جمعہ میں یہاں چل رہی تھی کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد اور اپنی غمگسار زوجہ محترمہ کے انتقال کے بعد طائف تشریف لے گئے، لیکن قبل اس کے کہ طائف کے واقعے کو بیان کیا جائے، آئیے یہ دیکھا جائے کہ جس وقت ابو طالب کا انتقال ہوا اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کیا کہا۔ صحیح بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی میں یہ حدیث وارد ہے کہ جس وقت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہونے لگا، آپ علیہ السلام اپنے چچا کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل اور عبداللہ ابن ربیعہ، یہ دونوں مکہ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، یہ دونوں لوگ ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں اور اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ اے چچا، آپ کے انتقال کا وقت قریب ہے، آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، صرف ایک مرتبہ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، یہ آپ کا بھتیجا محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ضرور آپ کی سفارش کرے گا۔ آپ ایک مرتبہ کہہ دیجئے، انشاءاللہ وہی آپ کا ایک مرتبہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دلیل اور حجت ہوگا۔ ابو جہل کو اور عبداللہ ابن ربیعہ کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو طالب لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ فوراً ابو جہل بول پڑتا ہے کہ اے ابو طالب، کیا آپ اپنے والد محترم عبد المطلب کے دین کو چھوڑتے ہیں؟ اس وقت ابو طالب نے کہا انا علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے مذہب پر ہوں، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ گویا کہ ابو طالب نے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے لا الہ الا اللہ نہیں کہا اور اس دنیا سے کفر کی حالت میں تشریف لے گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سچ ہے کہ اگر انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور اس کے دل کے اندر سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ہی بصیرت کی کیوں نہ اس کے اوپر کوئی چیز نازل کر دے، اس کو وہ چیز کبھی بھی راہ راست پر لانے کے لیے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام بطور روشنی ابو طالب کے گھر کے اندر موجود رہے، لیکن ابو طالب اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت مایوسی ہوئی، اور اسی مایوسی کی حالت میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا، آپ تو انتقال کر گئے، لیکن یہ آپ کا بھتیجا آپ کی بخشش کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا رہے۔ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے محمد کو منع نہ کر دیا جائے، تب تک محمد آپ کی سفارش، آپ کے بخشش کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً نبی پاک علیہ السلام پر آیت نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ ایسے شخص کے لیے سفارش کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں جن کے لیے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جہنم والے ہیں۔ گویا کہ ابو طالب کے لیے یہ ثابت ہو چکا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ وہ جہنم والے ہیں، وہ کفر کی حالت میں انتقال کیے ہیں۔ یہ آیت میں نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی، آپ جس شخص کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اور وہ ایمان نہیں لایا، آپ جس شخص کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اور پسند کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، آپ کا یہ سوچنا ہرگز کبھی پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا نصیب نہ کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ہمیشہ معاون رہے، مددگار رہے، ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیا، ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑے رہے، آپ کا ساتھ دینا ان کے کس کام آیا؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے چچا ابو طالب میری مدد کرنے کی وجہ سے اور میری سفارش کرنے ہی کی وجہ سے جہنم کے اندر ٹخنوں تک کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اگر میں ان کے لیے سفارش نہ کرتا بخشش کی یا ان کے عذاب کے تخفیف ہونے کی تو وہ جہنم کے تہ میں ہوتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس سال کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بہت غمگین رہا کرتے تھے، بہت پریشان رہا کرتے تھے، چونکہ گھر کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں جو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، انہوں نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بہت غمگین رہتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں، خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ بہت زیادہ دکھ میں رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کا کہیں پر دوسرا نکاح کرا دیا جائے۔ اس وقت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھیے کوئی لڑکی جو میرے لائق ہو۔ اس وقت حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا کہ ایک لڑکی ہے زمعہ کی، ان سے نکاح کر لیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اور وہ زمعہ کے پاس تشریف لے گئی اور بتلایا کہ اس طریقے سے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی لڑکی کا نکاح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن سودا سے بھی اس کی اجازت لے لی جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہیں سودا بنت زمعہ، یہ زمعہ کی لڑکی ہیں سودا۔
जिस वक्त अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ हजरत सौदा बिन्त ज़मआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, उस वक्त जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक भी 50 साल थी और हजरत सौदा बिन्त ज़मआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुबारक भी 50 साल थी। चुनांचे निकाह तय हो जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ खास रिश्तेदारों के साथ हजरत सौदा बिन्त ज़मआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ ले जाते हैं। उनके वालिद ज़मआ ने जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया। 400 दिरहम मेहर मुकर्रर हुए। इस तरीके से यह दूसरी बीवी है और यह निकाह रमज़ान के अंदर हो रहा है। तीसरा निकाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से होता है। शव्वाल के महीने में निकाह होता है और रुखसती होती है 4 साल के बाद, जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना जाते हैं, जिसका वाक़या इंशाअल्लाह आगे चल के आएगा। खैर, शव्वाल के महीने में जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकाह हो जाता है हजरत सौदा बिन्त ज़मआ का अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान के महीने में और शव्वाल के महीने में हजरत आयशा बिन्त सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हो जाता है। उस वक्त अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शव्वाल के महीने में तकरीबन 25-26 शव्वाल को जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए ताइफ तशरीफ ले जाते हैं। ताइफ जो मक्का से तकरीबन 90 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है, एक ठंड इलाका है, बहुत सरखेज़ इलाका था। अंगूर दीगर फल वगैरह बहुत कसरत पाए जाते हैं। वहाँ पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उस सफ़र में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सफ़र पैदल करते हैं, यानी 90 किलोमीटर तकरीबन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, और कोई सफ़र के अंदर नहीं था। ये दोनों लोग पैदल तशरीफ़ ले जाते हैं। रास्ते में जितने कबाइल मिलते हैं तमाम कबाइल को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की दावत देते हैं और सारे लोग इनकार करते हैं। खैर, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुँचते हैं। ताइफ पहुँचने के बाद वहाँ पर सबसे पहले अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के 3 सरदारों से मुलाकात करते हैं। वो तीनों सरदार आपस में भाई भाई थे। तीनों का नाम अब्दिया लैल, मसऊद और हबीब था। अब्दिया लैल, मसऊद और हबीब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन की दावत देते हैं, वहदानियत की दावत देते हैं, तौहीद की दावत देते हैं। और तीनों ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीब जवाब दिया। एक ने कहा कि मैं काबा का पर्दा फाड़ूं, क्या आप ही अल्लाह को मिले थे नबी बनाने के लिए? यानी उसके कहने का मकसद ये था कि ना तो काबा का पर्दा चाक किया जा सकता है और ना आप अल्लाह की जानिब से नबी बन सकते हैं। एक ने कहा, क्या मक्का के अंदर या दुनिया के अंदर कोई दूसरा शख्स नहीं था जिसको अल्लाह तबारक व तआला नबी बनाकर भेजते? आप ही को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाया है। एक ने कहा कि अगर तू नबी है तो फिर मेरा तुझसे बात करना कतई हराम है। इसका मकसद ये था कि तू नबी हो ही नहीं सकता, इसलिए मेरा बात करना तुझसे जायज़ नहीं। इस तरीके से इन तीनों भाइयों ने जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया। और फिर उसके बाद कुछ अवबाश लड़कों को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, ताकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तबलीग ना कर सके। वो अवबाश लड़के अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाते, तालियां
پیٹتے، استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے، تکذیب کرتے، غرضے کی جتنی بھی تکلیفیں تھیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف والوں نے وہ تمام تکلیفوں کو طائف والوں نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی. جتنی بھی تکلیفیں تھیں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پتھر مارنے کی وجہ سے زخمی ہو جاتے اور چلنے کی تاب نہ ہوتی تو پھر بیٹھ جاتے. طائف والے دوبارہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کو پکڑ کر اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے. پھر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تاب نہ لا کر بیٹھ جاتے اور پھر وہی حرکت وہ لوگ کرتے. غرضے کی طرح سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. جب پتھر پھینکتے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سفر میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان پتھروں کے سامنے آ جاتے تاکہ کوئی پتھر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسموں پر نہ لگے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے والد کے ساتھ جانا گوارا نہ کیا، اپنے چچا کے ساتھ جانا گوارا نہ کیا، بلکہ یہ گوارا کیا کہ میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا، میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اسی لیے کیا چونکہ جو شخص اپنے والد کو چھوڑ سکتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے چچا کو چھوڑ سکتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو پھر وہ شخص کیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف پہنچنے پر آڑے نہیں آئے. غرضے کی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر خوب ستایا گیا. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کرنے کی وجہ سے بھی طائف کے اندر کسی شخص نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن مسلسل تبلیغ کرتے رہے. جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو پھر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ واپسی کا ارادہ کیا. طائف سے مکہ واپس آنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں. طائف والے اور اوباش کر کے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خوب استہزاء کرتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہتے ہیں اور سامنے ایک باغ نظر آتا ہے، اس میں جا کر پناہ لیتے ہیں. کرنے منازل اس جگہ کا نام ہے، وہ باغ نظر آتا ہے، وہاں پر جا کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لیتے ہیں. وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا. عتبہ اور شیبہ یہ پسرانے ربیعہ ہیں. ربیعہ یہ مکہ کے اندر ایک سردار تھے، ان کے دونوں لڑکے تھے عتبہ اور شیبہ. یہ دونوں بھی اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے. یہاں تک کہ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کی جانب سے یہ دونوں لڑنے بھی گئے تھے. قریش میں سے یہ بھی آتے. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ اور شیبہ کے باغ میں جا کر ایک انگور کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. ایک انگور کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اس دعا کو دعائے مستضعفین کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. یہ لمبی دعا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور تو تمام لوگوں کا رب ہے، یا اللہ میں تجھ سے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہوں، اپنی قلت سامانی کا اظہار کرتا ہوں. یا اللہ میں بہت بے بس ہوں، میں بہت مغموم ہوں، یہ طائف والے مجھے بہت ستائے ہیں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ مجھ سے خوش ہیں تو پھر ان کا ستانا میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا.
ان کا ستانا میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اے اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کیا ایسے سخت دشمن کے جو میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، یا ایسے دوست کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اور تیرے چہرے کی نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس چہرے کی نور کی وجہ سے کائنات کا نظام چلتا ہے۔ اے اللہ اگر تو خوش ہے تو مجھے ان لوگوں کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے دعا کرتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اجابت دعا کے لیے نبوت اور رسالت کا وصف ہی کافی تھا، یعنی دعا کے قبول ہونے کے لیے نبی ہونا ہی کافی تھا، رسول ہونا ہی کافی تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، مغموم بھی ہیں، اسی طریقے سے مسافر بھی ہیں، اجنبی بھی ہیں، غموں میں چور بھی ہیں۔ تمام صفات موجود تھی دعاؤں کی قبولیت کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً دعا کو قبول فرمایا، اور عتبہ اور شیبہ کے دل میں یہ بات پیدا فرمائی کہ آپ کے خاندان کا ایک شخص پریشان ہے اور آپ کے باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تم لوگ کیوں اس کا حال چال نہیں لیتے؟ فوراً عتبہ اور شیبہ یہ اپنے ایک غلام کو بلاتے ہیں، اس غلام کا نام تھا عباس۔ اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تھال لو اور اس تھال میں چند کھجوریں لو اور جا کر اس شخص کو دے آؤ، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عباس اپنے آقا کے کہنے کے مطابق تھال لیتے ہیں، تشت لیتے ہیں، برتن لیتے ہیں اور اس میں کچھ انگور توڑتے ہیں اور رکھ کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ لیجئے انگور کھا لیجئے۔ عتبہ اور شیبہ نے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرتے ہیں۔ عباس تعجب سے کہتے ہیں کہ اے شخص، یہ جملہ آپ کو کہاں سے ملا؟ یعنی لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا شروع کرتے ہیں۔ عباس فوراً کہتے ہیں کہ اے شخص، یہ جملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے ملا؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں؟ اس طریقے سے مجھ سے کسی شخص نے آج تک سوال نہیں کیا آپ کہاں سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ عباس کہتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نینوا جہاں کے یونس بن متہ تھے، نینوا جہاں کے یونس بن متہ تھے، یونس علیہ السلام شہر نینوا کے رہنے والے تھے، عراق کے اندر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عباس سے کہتے ہیں کہ اس شہر کے جہاں کے یونس بن متہ تھے۔ عباس اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ یونس بن متہ کو کیسے جانتے؟ ان کا زمانہ تو تقریباً 3000 سال پہلے کا ہے، اور آج اس سرزمین پر کوئی بھی شخص حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں جانتا ہے۔ آپ کیسے جانتے ہیں یونس کو؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام میرے بھائی تھے، نبی تھے، اور میں بھی نبی ہوں۔ یونس علیہ السلام میرے بھائی تھے اور نبی تھے، اور میں بھی نبی ہوں۔ عباس نے جب یہ جملہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فوراً اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشانی کو چوما، ہاتھوں کو چوما، پیروں کو چوما، اور فوراً اسلام قبول کر لیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ خیر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور پھر وہ تشت لے کر آتے ہیں اپنے آقا عتبہ اور شیبہ کے پاس۔ عتبہ اور شیبہ یہ دونوں دور بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب عباس اپنے آقا کے پاس آتے ہیں تو آقا یہ دونوں کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اس شخص کے ہاتھ اور پیر کو اور پیشانی کو کیوں چوم رہے ہیں؟ عباس نے کہا کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہے، رسول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔
اس لیے میں نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ان کے ہاتھوں کو چوما اور ان کے پیروں کو چوما۔ ان دونوں کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عداس میرے ہاتھ سے نکل جائے، اس لیے کہا کہ اے عداس، آپ یاد رکھیے کہ آپ کا دین زیادہ بہتر ہے اور یہ شخص جو دین لے کر آیا ہے وہ دین بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی رسالت پر پہلے کی رسالتیں، پہلے کی نبوتیں ختم ہو چکی ہیں، یہی دین اصل دین ہے اور کوئی دوسرا دین اس مقابلے میں اچھا نہیں ہے۔ خیر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس طریقے سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اور آگے چلتے ہیں، آگے آ کر پھر ایک جگہ آرام کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بادل بھی چل رہا تھا، جو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسلسل سایہ کیے ہوئے تھا، اور اسی بادل میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الجبال کو بھیجا ہے، اور اس ملک الجبال کو آپ جو حکم دیں وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ملک الجبال یعنی پہاڑوں کا فرشتہ۔ یہ جملہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اور اتنے میں فوراً ملک الجبال اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا ہے اور مجھے بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جا کر معلوم کرو کہ کوئی حکم تو نہیں ہے، اور یہ کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں اہل طائف کو اور اہل مکہ کو ان دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس دوں۔ ایک پہاڑ کا نام جبل ابی قبیس اور دوسرے پہاڑ کا نام جبل قینقاع۔ یہ دونوں پہاڑ مکہ اور طائف کے درمیان میں واقع ہیں۔ اس زمانے میں جو آبادی تھی مکہ کی اور طائف کی، انہی دونوں پہاڑوں کے درمیان میں تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ملک الجبال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بھیجا ہے، مجھے کسی کو اذیت اور مشقت پہنچانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر اے اہل طائف آج ایمان نہیں لاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعائی اور دین کے لیے معاون اور مددگار ہوں گی۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں پر رحم کھایا اور ملک الجبال کی اس فرمائش کو رد کر دیا کہ ان اہل طائف کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں نہیں پیسنا۔ دوستوں اور بزرگوں، چونکہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قطعاً گوارا نہیں ہوا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ برخلاف آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر تقریباً 950 برس تبلیغ کی اور ان کی قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ وحی کی گئی کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی شخص ایمان لانے والا نہیں ہے، کوئی شخص ایمان لانے والا نہیں ہے، تمام کے تمام لوگ کافر ہی رہیں گے، ان کی جو اولادیں ہوں گی وہ بھی کافر ہی رہیں گے۔ اس وقت جناب نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی بربادی کے لیے، ان کی ہلاکت کے لیے دعا کیا تھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر کسی بھی کافرین کے گھر کو نہ چھوڑ، اس لیے کہ اگر تو ان کافرین کو چھوڑے گا تو ان کی جو اولادیں ہوں گی وہ بھی کافر ہی ہوں گی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کو پوری امید تھی کہ
کہ یہی اہل طائف جو آج ہمارا انکار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، نبوت و رسالت کا انکار کر رہے ہیں، ان کی آنے والی نسلیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ایمان لائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد نہ کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھتے ہیں اور جا کر پناہ لیتے ہیں مقام نخلا پر، یہاں پر پناہ لیتے ہیں۔ اور یہاں پر جب پناہ لیتے ہیں تو ایک رات میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر تلاوت کر رہے تھے۔ جناتوں کا کچھ گروہ ادھر سے گزر رہا تھا، جنہوں نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت پاک کو سنا اور وہ لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کے عام کا علم نہیں تھا۔ جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ جناتوں کا ایک گروہ آپ پر ایمان لایا ہے۔ اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ جناتوں کا ایک گروہ نے آپ کے قرآن کو سنا اور وہ لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر اور توحید پر ایمان لائے ہیں۔ یہ گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کو عروج یہاں سے ملا، چونکہ جناتوں کے ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دنوں کے بعد معراج پر لے کر جائے گا۔ یہاں سے دین کو عروج مل رہا ہے، دین کو ترقی مل رہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اور آگے بڑھتے ہیں مکہ کے لیے اور آ کر کوہ حرا میں پناہ لیتے ہیں۔ کوہ حرا یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ کوہ حرا میں پناہ لینے کے بعد جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجتے ہیں مکہ والوں کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آنے والے ہیں۔ یہاں سے انشاءاللہ آگے تفصیلی بات ہوگی، ٹائم ہو چکا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور ان کے واقعات کو سننے کا حوصلہ اور جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔